क्वालिटी आती है चिकन की, اور اس کی اسمیل بھی جو ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے اس کو زائل کر دیتا ہے اور ہانڈی کے اندر خوشبو بہت زبردست لے کے آتا ہے. اب 8 سے 10 منٹ ہم ادرک اور لہسن کے پیسٹ کے اندر اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے. جی دوستو، ایک پیالی میں نے دہی کی لی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا. پھینٹنے کے بعد اب اس میں 1 چمچ سے تھوڑا سا کم ہلدی ڈالنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ میں نے 1 چمچ جو ہے وہ لال مرچ، یہ جو میں نے ہانڈی میں شامل کرنی ہے لال مرچ 1 چمچ سے میں نے تھوڑی سی زیادہ لی ہے، اتنی زیادہ. تو اس کو دہی کے اندر اچھی طرح سے پھینٹ کے اس کا مکسچر بنا لوں گا. تو یہ مکسچر جو ہے وہ گوشت کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد جب ہم اس میں مسالہ جات ڈالیں گے تو اس کے اندر یہ والا مکسچر جائے. ادرک اور لہسن کے ساتھ چکن کو فرائی کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ میں نے فرائی کیا. اب میں ایڈ کروں گا اس میں 3 عدد ٹماٹر. اور ٹماٹر کے اندر ہم اپنے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے. تو 10-15 منٹ گوشت کی بنائی کرنے کے بعد اب باری ہے جی خوشبوؤں کی. تو خوشبوؤں میں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گا گرم مسالہ، یہ 1 چٹکی جتنا گرم مسالہ، اور اس کے علاوہ خشک دھنیا یہ اتنا. اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل لوں گا. مسل کے پھر ہم اس میں شامل کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر میں ایڈ کر رہا ہوں اب 1 چٹکی جتنا زیرہ. تو یہ ہو گئے ہمارے اس میں خوشبوؤں کا امتزاج. دوستو 5-7 منٹ کے بعد اب اس میں 4 عدد ہری مرچیں شامل کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جو میں نے مسالہ بنایا تھا دہی کے اندر، ہری مرچ لال مرچ ساتھ ہلدی. تو یہ جو میں نے مسالہ بنایا تھا جو مکسچر بنا کے رکھا ہوا تھا اب اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے تو چکن کو 5-7 منٹ پکانے کے بعد اب اس میں ڈالوں گا تھوڑا سا ہرا دھنیا اور ½ kg میں نے آلو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے. اب اس میں آلو ڈال دوں گا اور آلوؤں کو اب چکن کے ساتھ ہی ہم نے اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے. چکن میں نے دوستو ارلی سٹیج کے اوپر 1 چمچ میں نے نمک کا ڈالا تھا. تو نمک ہماری کوانٹٹی کے مطابق کم ہے. اب اس میں 1 چمچ جو ہے وہ نمک کا اور ڈال رہا ہوں حسب ضرورت، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم دوبارہ سے اس کو چیک کر کے مزید ایڈ آن کر سکتے ہیں. 10 منٹ کے بعد ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں. اعلیٰ، بہت زبردست، اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کیا بتاؤں. A1 کلاسی. اور جو چکن ہے بہت زبردست ٹینڈر ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کیا زبردست ہے. اور جو آئل ہے وہ بھی اوپر آنا شروع ہو گیا ہوا ہے جو اس کی تری ہے. اس کے علاوہ آلو میں بھی تھوڑی سی کمی ہے، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جاتی ہے. یقین کریں اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے. جب آپ ٹرائی کریں گے نا تو آپ کے منہ سے یہی لفظ نکلیں گے، ڈاڈو مزو آئے ہو. ہمارا چکن گل گیا ہوا ہے اور ابھی 8-10 منٹ مزید اس کو اسی شوربے کے اندر اچھی طرح سے بناتے ہیں جو ہمارے اس میں پانی ابھی ہے. اور پھر چونکہ ہم آلو گوشت بنا رہے ہیں تو وہ شوربے کے بغیر نامکمل ہے. تو مزید پھر اس کا شوربہ بنانے کے لیے تھوڑی دیر بعد اس میں پانی ایڈ کر. اوہ ہائے ہائے، مزے کیا زبردست بنا ہے یار. A1 کلاس ہے بھیا. آج تو بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اور یقین کریں خوشبو ایسی رہی ہے جیسے ہم لوگ شادیوں میں یا شادیوں کا کہہ لیں یا دے کا گوشت کہہ لیں، سیم بالکل وہی خوشبو آ رہی ہے. تو اب اس کا شوربہ بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کرتا ہوں 1 مگ پانی کا. 1 مگ پانی. اور اس میں مزید خوشبو لانے کے لیے، پیاری سی خوشبو لانے کے لیے اس میں تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کر دوں گا تاکہ جیسے جیسے ہمارا شوربہ بنے